بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جی سامعین و ناظرین، خیریت سے ہیں؟ میرا آج کا موضوع آپ نے میرے تھمبنیل سے دیکھ لیا ہوگا۔ بلا تمہید سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ ملینیرو، اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں آپ کو یہ ویڈیو کیوں دکھا رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ اگر ہماری مسجد دور ہے اور کسی اور مذہب والوں کی مسجد قریب ہے تو اپنی مسجد میں نماز پڑھو۔ میں دوسرے کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کا آپ کو جواز کا فتویٰ نہیں دیتا۔ میری گردن میں اتنی مضبوطی نہیں ہے کہ جہنم کی پل بن سکے۔ تمہاری نماز نہ ہو اور میں کوئی نہ پیچھے ٹھوکی رکھو، میں نہیں یہ کسی اور مذہب کی مسجد سے کیا مراد ہے؟ یعنی اب کیا ادھر ہندوؤں نے مسجدیں بنانا شروع کر دی ہیں یا عیسائیوں نے بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا شروع کر دی؟ دراصل مسلمانوں نے نا بہت زیادہ عرصہ دنیا پر حکمرانی کی ہے، اپنی طاقت کا ڈنکا بجایا ہے۔ تو جب ان پر زوال آیا نا تو جو سارے دشمن ہیں، جو باطل، اس نے سب سے پہلے پتا کیا کیا؟ ان کو بارڈرز میں ڈیوائیڈ کیا، لائنیں لگائی، نیشنلزم کی لعنت ان کے اوپر برسائی۔ لیکن پھر اس نے ان بارڈرز کو اسٹیبل رکھنے کے لیے کہ یہ بارڈر کہیں ٹوٹ نہ جائیں، یہ دوبارہ کہیں اس نظام کی طرف نہ لپک جائیں جس نے ہمیں 1000-1500 سال ذلیل کر کے رکھا، انہوں نے کیا کیا؟ وہ جو ایک ملک بنایا نا اس بارڈر سے، اس ملک کے اندر اس طرح سے کئی ملا کریٹ کیے جنہوں نے اس امت کو مزید مذہبوں میں، فرقوں میں، سیکشنز میں ڈیوائیڈ کر، اور اس میں اتنے ایکسٹریم لیول پر چلے گئے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہتا ہے کسی کے پیچھے آپ کی نماز ہی نہیں ہونی، یعنی پھر وہ بندہ کافر ہی ہے نا ان کے نزدیک، یعنی دوسرے فرقے والا مسلمان ہی نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے دین کے وارث نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن ان کے حلق سے نیچے وہ قرآن نہیں اترتا۔ ملینیرو، دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اس شہزادے کو فالو کرو، سچ بول رہے ہیں، یو کین فائنڈ ہم آن ادر سوشل میڈیا نیٹورکس۔ دوسری چیز، میں نے ازل سے کہا ہے کہ دنیا میں تو ہمارا رٹا تھا ہی، دین میں بھی ہے، دین میں بھی ہم شدت سے رٹے پہ اتر آئے ہیں، اس حد تک کہ اگر مجھے کوئی آ کے اپنا تعارف کرواتا نا کہ میرا نام حافظ فلاں فلاں ہے تو میں اس کو سیریسلی نہیں لیتا، وہ دین کا آسرا لے رہا ہے۔ ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں جہاں ہم اپنے دین کو بیچتے ہیں، اس کے پیچھے چھپتے ہیں۔ تیری خود کی کیا ویلیو ہے؟ تو اگر حافظ ہے تو گڈ فار یو، الحمدللہ، دیٹ از فار یور سیلف، دیٹ از اپنی ذات کے لیے، بٹوین یو اینڈ اللہ، ناٹ میرے ساتھ، یعنی وہ شو آف کرنا کہ بھائی میں حافظ فلاں فلاں ہوں۔ آپ کا نام کیا تھا؟ میرا نام شروع میں ماں باپ نے عمر رکھا تو دیٹس واٹ آئی ایم گونا ایڈریس یو ایز عمر، سمپل۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو مجھے ان موصوف سے بھی، یہ آزاد چائے والا، یہ جو بھی ہیں، مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جس کو انہوں نے پروموٹ کیا، جس لڑکے کی انہوں نے ویڈیو چلائی، میں دونوں کو ہی نہیں جانتا، ٹھیک ہے؟ تیسرا، جن کی ویڈیو کے اوپر اس لڑکے نے ریئیکشن دیا، دیوبندی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، عبدالواحد قریشی صاحب، تو ان سے بھی میرا عقیدے کا اختلاف بھی ہے اور ان سے بھی میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں، سوشل میڈیا کے تناظر میں گفتگو کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر یا تو ایسے لوگوں کو باقاعدہ یوز کر لیا جاتا ہے، کسی ایجنڈے کے تحت اس قسم کی گفتگو کروائی جاتی ہے، یا پھر یوں ہوتا ہے کہ کم علمی، ٹھیک ہے نا، جس کو آپ جہالت کہہ رہے ہیں، لا علمی ہوتی ہے، دین سے دوری ہوتی ہے، تحقیق میں کمی ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوتا، تو اس قسم کی باتیں جو ہے بندے سے انجانے میں، بعض اوقات لا علمی میں، جہالت کے پیش نظر اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ بندہ پروموٹ کر دیتا ہے، یا بعض اوقات اس طرح کا اوپینین جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو اب دونوں صورتوں میں سے کون سی صورت ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو ظاہری اعتبار سے جو گفتگو کی گئی ہے، میں انشاءاللہ اس کے اوپر چند چیزیں رکھوں گا، ناراض ہونے کے بجائے۔ اگر آپ میری گفتگو کو پازیٹیو ہو کے سنیں گے تو انشاءاللہ ایک ایک چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ اس چیز کے اوپر آ جائیں کہ جس نوجوان کی انہوں نے ویڈیو لگائی، اس نوجوان کا یہ کہنا کہ یار یہ کیا بات ہوئی نا، فلاں مذہب کی مسجد اور فلاں مذہب کی مسجد تو مسجد ہوتی ہے، ہندوؤں کی تو مسجد نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کے اوپر بہت بڑا عروج آیا اور مسلمانوں نے جو ہے وہ حکومت کی پوری دنیا کے اوپر، اور اسی چیز کو توڑنے کے لیے، مسلمانوں کو بکھیرنے کے لیے پہلے ان کے بارڈرز کو الگ کیا گیا، پھر ان میں ایسے ملا چھوڑے گئے کہ جنہوں نے ان کو فرقوں میں تقسیم کر دیا، اور اس کے اوپر وہ دلیل کیا پیش کر رہے ہیں کہ یہی جناب اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ بھئی نماز ہے، کسی کے پیچھے بھی پڑھ دو، بھئی نماز تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے، نماز کون سا کسی بندے کے لیے پڑھنی ہے؟ تو یار آپ مجھے بتائیں، آپ مسلمانوں کے عروج کی بات کر رہے ہیں نا، تو کیا رسول اللہ علیہ السلام کے دور سے اچھا دور کوئی ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھا دور میرا دور ہے۔ تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد سے منافقین کو باہر نکلوایا، اور پھر ان منافقین نے کیا کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے مقابلے میں جا کے ایک مسجد کھڑی کر لی، جس کو اسلام میں مسجد درار کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس مسجد کو گرا دیا گیا۔ جی، یہ اس دور کی بات میں کر رہا ہوں کہ جس دور میں اسلام کا غلبہ سب سے زیادہ تھا، اور یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو کہ بانی اسلام ہے، جو کہ سب سے بڑے مبلغ اسلام ہیں، جن کے نام کا آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے نام کا میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ یار مسجد جو ہے وہ کیا ہندوؤں کی ہوتی ہے، تو وہ مسجد کس کی تھی؟ کیا وہ بظاہر کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ رسول اللہ علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ لیکن منافقین تھے۔ عقیدے کا اختلاف آ گیا نا، دین کا اختلاف آ گیا، اسلام کا اختلاف آ گیا، منافقت آ گئی بیچ میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد سے باہر نکال دیا، اپنی مسجد سے، مسلمانوں کی مسجد سے نکال دیا۔ تو آپ کے بقول، اکارڈنگ ٹو یو، جو آپ نے نظریہ پیش کیا کہ مسلمانوں کو توڑنے کے لیے یہ عمل کیا گیا کہ جناب اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، اس کے پیچھے یہ نماز نہیں پڑھنی، تو رسول اللہ علیہ السلام نے پھر یہ عمل کس لیے کیا؟ تو مسجد والا مسئلہ تو ایک تو یہ حل ہوا۔ اب آ جائیں کسی کے پیچھے نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ دیکھیں، اوورآل اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی، تو یہ تو بات ہی غلط ہے، اور اس طرح کا کوئی دعویٰ کرتا بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا نا، تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی، تحقیق کریں کہ کوئی کسی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھ رہا، اور اپنے اس نظریے کو کہ نماز تو آپ نے اللہ کے لیے پڑھنی ہے، آپ کسی کے پیچھے بھی کھڑے ہو کے پڑھیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ اپنے اس نظریے کو قرآن و حدیث سے ثابت کریں۔ آپ کے سامنے میں ایک چھوٹی سی مثال رکھتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا اور امام کا وضو نہیں ہے، تو کیا مقتدی کی نماز ہو جائے گی؟ انڈرسٹوڈ ہے کہ نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے جس کو اپنا امام بنایا، اس امام کا ہی وضو نہیں ہے، جس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں کہ پیچھے اس امام کے، تو اگر امام کا وضو نہ ہو تو پیچھے کھڑے مقتدی کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اگر امام کا ایمان ہی نہ ہو
تو کیا پیچھے مقتدی کی نماز ہو جائے گی؟ اسی ضمن میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں جو کہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں. جب غامدی صاحب نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ احمدیوں کے پیچھے بھی قادیانیوں کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے, تو اس کا رد کرتے ہوئے میں نے یہ حدیث پاک سنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک قاری کی نماز ایک امی کے پیچھے نہیں ہوتی. امی مطلب ہو کہ جس کو تجوید سے قرآن پڑھنے نہیں آتا, جس کی قرات درست نہیں ہے. تو اگر اللہ کے لیے ہی پڑھنے سے نماز ہو جاتی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ امی کے پیچھے قاری کی نماز نہیں ہوتی؟ اگرچہ دونوں کا عقیدہ بھی درست ہے, دونوں مسلمان ہیں, لیکن صرف قرات درست نہیں ہے, اس کی تجوید درست نہیں ہے. تو جس کا دین ہی درست نہیں ہے, جس کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے, سر اس کے پیچھے نماز کس طرح ہوگی؟ مطلب یہ کیسی لوجیکل سی بات ہے. تو یہ دو چیزیں میں نے آپ کو احادیث کی روشنی میں الحمدللہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں. مسجد بھی دیکھنا ضروری ہے اور مسجد کے امام کا عقیدہ بھی دیکھنا ضروری ہے. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں, یہ ہمارا دین ہے, یہ مذاق نہیں ہے. اور آگے ہی چل کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ سارے ٹھیک ہیں یار, یہ تفرقہ بازی نہیں ڈالنی چاہیے, فرقوں میں بانٹ دیا, یہ مولویوں کا کام ہے, مولویوں نے فرقوں میں بانٹ دیا. کسی کو غلط نہ کہو, کسی کے اوپر کوئی بات نہ کرو, کسی کو کافر نہ کہو. بھئی یہ جو کسی کا لفظ ہے نا, لفظ کسی جو ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ یار کسی کو کافر نہ کہیں, مطلقہ نہیں کسی کو کافر نہ کہیں, بھائی یہ تو اللہ کے بندو آپ کے اپنے کلمے کے خلاف جا رہی ہے. کہ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے اور آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو یہ جو لا ہے نا, یہ نفی والا لا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اللہ کی وحدانیت کا اقرار, اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار تو آپ بعد میں کرتے ہیں, پہلے آپ نفی کرتے ہیں کہ میں نفی کرتا ہوں ان کی جو اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں. تو بھائی کافر کو کافر کہنا یہ تو دین اسلام میں داخل ہونے کی پہلی سیڑھی ہے. اور آپ کہتے ہیں کسی کو کافر نہ کہیں, تو آپ کو یوں کہنا چاہیے کہ کسی مسلمان کو کافر نہ کہیں جب تک کہ وہ کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جس عمل کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے. کیونکہ اگر کوئی مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, بالکل وہ مسلمان ہے, ہم اس کے ایمان کے اوپر شک نہیں کر سکتے. لیکن اگر وہ کوئی ایسا فعل کرتا ہے, ضروریات دین کا انکار کرتا ہے, حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کر دیتا ہے, حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے, اللہ کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے, یا اللہ رسول کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ جو عقیدہ رکھنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, تو بالکل ہم اس کو کافر کہیں گے. ہاں, آپ کسی مسلمان کو کافر نہ کہیں کہ جو بندہ مسلمان ہے, کلمہ طیبہ پڑھتا ہے, اس کے عقائد درست ہیں, ضروریات دین کا انکار بھی نہیں کرتا, آپ بغیر کسی دلیل شرعی کے, آپ بغیر کسی ثبوت شرعی کے کسی کو بھی دائرہ اسلام سے خارج نہیں کر سکتے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں سارے ہی ٹھیک ہیں, کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے, تو آپ جن کو غلط کہہ رہے ہیں کس بیس پہ غلط کہہ رہے ہیں؟ پھر تو آپ کو یوں کہنا چاہیے تھا نا کہ یہ نوجوان جو بات کر رہا ہے یہ بھی ٹھیک کر رہا ہے, اور جن مولانا صاحب کے مخالف یہ بات کر رہا ہے وہ مولانا صاحب بھی ٹھیک ہیں, یہ بھی ٹھیک ہیں. لیکن غلط اور صحیح کا تعین آپ نے بھی کیا. تو اس لیے یہ نظریہ ہی باطل ہے کہ سارے ہی ٹھیک ہیں. بھائی اگر سارے ہی ٹھیک ہیں تو رسول اللہ علیہ السلام نے مسجد درار گرانے کا حکم کیوں دیا؟ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے پیچھے کھڑے منافقین کو اپنی مسجد سے باہر کیوں نکالا؟ بھائی جب سارے ہی ٹھیک تھے تو کھڑے رہتے. پھر کفار کے خلاف جنگیں کیوں ہوئی؟ کفار کو قتل کیوں کیا گیا؟ اور پھر جب سارے ہی ٹھیک تھے تو پھر لا کہنے کا کیا مقصد ہے یار؟ پھر تو یوں کہنا چاہیے تھا نا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے, باقی بھی جو اپنی جگہ جے شری رام کہہ رہے ہیں اور شنکر منکر کو جو مان رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ہم اللہ کو مانتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. انکار کرنا پڑے گا, کافر کو کافر کہنا پڑے گا, غلط کو غلط کہنا پڑے گا, ٹھیک کو ٹھیک کہنا پڑے گا, پھر آپ کا ایمان مکمل ہوگا. اس کے اوپر میں ایک اور دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول اللہ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے, جو میرے طریقے پر ہوگا, میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. تو اگر سارے ہی ٹھیک ہوتے تو پھر حضور یہی فرماتے تھے کہ 73 فرقے ہوں گے, سارے ہی ٹھیک ہوں گے. نبی کریم نے تو سب کو ٹھیک نہیں کہا. تو جب بانی اسلام نے سب کو ٹھیک نہیں کہا تو آپ کون ہوتے ہیں سب کو ٹھیک کہنے والے؟ سب کے پیچھے نماز پڑھو, سب کی مسجد میں گھس جاؤ. جہالت پہ مبنی گفتگو ہے یہ ساری. بالکل اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو اسلام میں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام میں تو 2 اور 2 4 والی بات ہے. انکار کرنا ہے تو کرنا پڑے گا, اقرار کرنا ہے تو کرنا پڑے گا. کوئی منافقت نہیں ہے, کوئی 2 نمبری نہیں ہے, کوئی دوغلا پن نہیں ہے, کوئی سلہ کلیت نہیں ہے. اور آخر میں جو آپ نے گفتگو کی کہ دیکھیں دین کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اپنے دنیاوی کام کے لیے, اپنے دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے آپ دین کو استعمال نہ کریں. کہ اگر آپ کا نام عمر ہے تو آپ کیوں بتاتے ہیں کہ حافظ عمر نام ہے؟ تو اگر میں اصولاً بات کروں نا تو یہ بات بھی آپ کے اپنے اصول کے خلاف جا رہی ہے. آپ مجھے بتائیں آپ کا کام کیا ہے؟ بزنس پوائنٹ آف ویو سے گفتگو کرنا, دنیاوی اعتبار سے بات کرنا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہے تو پھر آپ دینی امور پہ گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ تو جس چیز کو آپ خود ہی آن نہیں کر رہے کہ یار بندے کی جو فیلڈ ہو بندے کو اسی کو آن کرنا چاہیے. اور بالکل میں آپ کی اس بات کو آن کرتا ہوں. جس طرح مجھے دیکھ لیں الحمدللہ میرا پلیٹ فارم ہے, میں عقائد کی اصلاح کے لیے گفتگو کرتا ہوں, میں عقائد باطلہ کا رد کرتا ہوں. کوئی غلط بات کرتا ہے تو میں الحمدللہ اس کا رد بھی پیش کرتا ہوں, قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرتا ہوں. لیکن میرے بزنس کے حوالے سے جب میری ویڈیو آتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے, میرے اسی چینل کے اوپر موجود ہے, تو اس کے اندر میں واضح طور پہ کہتا ہوں کہ جو چیز میں آپ کے سامنے, پروڈکٹ جو میں آپ کے سامنے سیل کر رہا ہوں نا, وہ آپ نے اس وجہ سے نہیں لینی کہ نادر بھائی جناب امامہ پہنا ہوا ہے, نادر بھائی نے داڑھی شریف رکھی ہوئی ہے, نادر بھائی ایک مذہبی حلیہ رکھتے ہیں, نادر بھائی ہمارے عقائد کی اصلاح کرتے ہیں, بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, دینی پوائنٹ آف ویو سے گفتگو کرتے ہیں. نہیں, جب آپ نے کوئی دنیاوی چیز لینی ہے تو پھر دنیاوی تقاضے پورے کریں. ایک مسلمان کا حلیہ یہی ہونا چاہیے, اس کے چہرے پہ سنت رسول ہونی چاہیے, اس کے سر پہ تاج امامہ ہونا چاہیے, اس کا لباس جو ہے وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے. تو جیسے ایک داڑھی منڈے کو, بغیر امامہ پہننے والے کو, ایک فاسق کو, ایک فاجر کو اپنی پروڈکٹ سیل کرنے کا حق ہے, اسی طرح ایک دینی حلیہ رکھنے والا, ایک مذہبی حلیہ رکھنے والے, ایک حافظ صاحب کو, ایک عالم صاحب کو, ایک مفتی صاحب کو بھی اپنی پروڈکٹ سیل کرنے کا پورا حق ہے. بات ہے نیت کی. اب نیت کا تعلق تو دل سے ہے, ذرا ہم کسی کے دل میں تو جھانک نہیں سکتے کہ یار یہ اس وجہ سے یوں کر رہا ہے. اس طرح کہ آپ اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں, آزاد چائے والا جو آپ نے اپنا پیج بنایا ہوا ہے, آپ سب کچھ کر رہے ہیں, آپ نیچے سے اوپر آئے اور آپ لوگوں کو بھی نیچے سے اوپر لے جانا چاہتے ہیں,
तो आपने खुद भी तो दाढ़ी शरीफ रखी हुई है, सुन्नत रसूल रखी हुई है, तो अब अस्तगफिरुल्लाह मैं ये तो नहीं ना कहूँगा कि आप पहले दाढ़ी शरीफ कटवा के आए, अस्तगफिरुल्लाह ये तो नहीं कहूँगा भाई, दाढ़ी शरीफ आपने अपने लिए रखी हुई है। लेकिन जब हम आपसे कोई चीज़ खरीदेंगे या आपके कहने पे कोई बिजनेस आइडिया अगर हम देखेंगे तो हम दुनियावी तकाज़ों को देखेंगे, दुनियावी तकाज़ों को पूरा करते हुए। इसमें आपकी दाढ़ी का कोई कसूर नहीं है, आप अपने नाम के साथ हाफिज लगाते हैं तो उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आप अगर इमामा पहनते हैं तो उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। ये आपके अमाल, ये आपके अफआल, ये अपने लिए हैं। लेकिन इस तरह की बात करना कि कोई अपना तारुफ जो वो हाफिज के साथ करवा रहा है तो जनाब मैं उसे मुतासर नहीं होता, तो आपने भी तो दाढ़ी रखी हुई है, तो फिर क्या आप मुतासर करने के लिए रखी हुई है? तो ये इल्जामन कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि अस्तगफिरुल्लाह अब दाढ़ी जाके साफ करा दें, रखिएगा। हाँ, एक मुट्ठी दाढ़ी शरीफ रखना ये सुन्नत है, बल्कि वाजिब है। तो ये जितनी गुफ्तगू मैंने की आज़ाद साहब, ये मैंने आपकी इस्लाह के लिए की, ठीक है। कोई भी बात आपके सामने आती है, सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट आपके सामने आती है, फौरन उसको प्रमोट ना करें, फौरन उसको शेयर ना करें। ये आम मुसलमान भी जो जितने व्यूवर्स मेरे सुन रहे हैं, ये भी तवज्जो से सुने मेरी बात को, हर चीज़ को शेयर ना किया करें, हर बात को प्रमोट ना किया करें, तहकीक करें, देखें बंदा कौन है। अगरचे बात ठीक कर रहा है लेकिन हो सकता है बंदा ठीक ना हो। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि यार ये ना देखें कि कौन कह रहा है, ये देखें कि क्या कह रहा है। भाई ये भी देखना पड़ेगा कौन कह रहा है, ये भी देखना पड़ेगा क्या कह रहा है। बाज़ औक़ात बंदे की बात दुरुस्त होती है, वो बंदा ठीक नहीं होता, और उस ठीक बात की वजह से गलत बंदा प्रमोट हो जाता है। तो इसलिए गुफ्तगू वो करें कि जिससे मुसलमानों को फायदा पहुंचे, हर चीज को प्रमोट ना करें। हर बंदे की बात जो आपकी समझ में आ रही है वो लाजमी तो नहीं है कि दुरुस्त हो सकता है आपकी तबीयत के मुताबिक हो लेकिन शरीयत के मुताबिक ना हो। तो हमने तबीयत के मुताबिक नहीं चलना, हमने शरीयत के मुताबिक चलना है, हमने दीन के मुताबिक चलना है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम।